أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين اے ایمان والو، جب بھی تم نماز کے لیے مسجد کے اندر جاؤ تو محض نماز سے پہلے وضو کیا کرو۔ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھویا کرو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھویا کرو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سر کا مسح کیا کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھویا کرو، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم جنبی ہو، تم پر غسل واجب ہے تو نماز سے پہلے پھر غسل لازمی کیا کرو۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمہید، تمجید کی بڑائی کے لائق اللہ رب العالمین کی ذات اقدس ہے۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی عظمت
شان کے لائق حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر انگیز بے شمار درود و سلام ہو۔ یہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ المبارک ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے ایسی قرآن و حدیث کے مطابق باتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میرے اور آپ کے لیے دنیا آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں طہارت کے متعلق بیان کیا جائے گا، اور طہارت میں ویسی خاص طور پر وضو کے متعلق بیان کیا جائے گا، اور خطبہ جمعہ کا جو مرکزی نقطہ جو مرکزی محور بیان کیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی کے اندر ہم پر روحانیت آ جائے، روحانیت کہتے ہیں کہ انسان کا اندر پاک اور صاف ہو جائے، یعنی انسان پاکیزہ با کردار باسیرت بن جائے، یعنی روحانی زندگی کا خزانہ اہل علم نے کہا ہے کہ یہ وضو کا ذریعہ ہے، اور یہ وضو اس میں دنیا آخرت کی بلائیاں ہیں، اس میں دنیا آخرت کی خیر ہے، اور وضو کے اندر طہارت کے اندر اس کے جسمانی بھی بے شمار فائدے ہیں۔ پر آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم نے روحانی جو فائدے ہیں اس پر غور کرنا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہمیں اسی طرح ہر وقت باب وضو رہ کر ہمیں روحانیت سے مالا مال فرمائے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جو طہارت ہے طہارت وہ نصف ایمان ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوضو نصف الایمان، جو وضو ہے نا وہ نصف ایمان ہے۔ آج میں پہلی دفعہ ایک حدیث اس کی تشریح پڑھ رہا تھا جو بھی بیان کی ہے کہ طہور شطر الایمان الوضو نصف الایمان، اور فرمارے کہتے یہاں جو صفائی کہا ہے نا آپ نے وہ نماز کہ جو نماز ہے نماز جو طہارت وضو کرنا نصف نماز ہے، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی شرائط میں سے یہ شرط رکھی کہ جس نے وضو نہ کیا اور نماز پڑھی اس کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ یعنی نماز کے لیے وضو کا ہونا فرض اور ضروری ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ
چھٹا سپارہ سورۃ المائدہ کا دوسرا رکوع، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا ہے، اے ایمان والو، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم کیا کر لو؟ تیمم کر لیا کرو۔ اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر وضو کے 10 فائدے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ ہر وقت باوضو رہے۔ اس کے کیا فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائے، اور وضو کیا ہے؟ ہر حدیث کی کتاب کے اندر ایک باب ہے کتاب الطہارت۔ کئی محدثین نے اس کے 10 حصے بیان کیے ہیں، 9، 8، 11، 12 یہاں تک طہارت کے حصے بیان کیے ہیں۔ اگر وقت ملا تو تھوڑا سا اشارہ اس کی طرف کریں گے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی منگوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو ایک دفعہ اس کے پانی کے ساتھ دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کولی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ناک کو صاف کیا، اس کے اندر ناک کے اندر پانی ڈال کر صاف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پورے چہرے کو پانی کے ساتھ دھویا، یعنی ایک دفعہ پانی ڈالا اور اسے چہرے کو دھویا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں بازو کو کونیوں سمیت دھویا ایک دفعہ پانی ڈال کر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پانی ڈال کر کونیوں سمیت دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا کانوں پر انگلیاں پھیری اور سر کا مسح کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں پاؤں پر ایک دفعہ پانی ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پاؤں پر ایک دفعہ گھٹنوں سمیت پانی ڈالا، اور ایک دوسری حدیثوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلال کرنا انگلی وضو کے اندر اس کا بھی آپ نے حکم دیا، اور داڑھی کے اندر خلال کرنا یعنی انگلیوں کو داخل کرنا پانی سے تر کر کر اس کا بھی حکم دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وضو فرض ہے۔ یہ وضو کیا ہے؟ فرض ہے۔ کتنی دفعہ آپ نے دھویا؟ ایک دفعہ۔ پھر آپ نے پانی منگوایا، پھر آپ نے یہی عمل دو مرتبہ کیا، پھر آپ نے پانی منگوایا، دوسری دفعہ مکمل وضو کیا، دو دفعہ پانی ڈال کر جس طرح میں نے پہلے بیان کیا ہے، پھر آپ نے جب پانی منگوایا تین دفعہ جو وضو کے جسم کے اعضاء ہیں جو بھی بیان کیے گئے ہیں وہ تین دفعہ دھویا۔ یعنی اس سے میں پتہ چلا کہ ایک دفعہ کرنے میں ایک دفعہ پانی ڈالنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے، اور 2 دفعہ اور 3 دفعہ، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دفعہ سے زیادہ آپ نے پانی اسے آپ نے کیا کہا ہے؟ اسراف کہا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراف میں شمار کیا ہے۔
آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ماحول کے اندر اگر پانی کی ہم قدر کر لیں نا، پانی کی قدر کریں، تو جو گٹر بند ہوتے ہیں وہ نہ ہوں، یعنی عورتیں، مرد، خواتین، بچے وہ پانی بے تحاشا استعمال کرتے ہیں، یعنی ضرورت سے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ پھر روڈوں پر ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں، وہ ساری ساری رات چلتی رہتی ہیں، اور پھر جو پیپ ہیں ٹوٹ جاتا ہے، کوئی اس کی فکر نہیں کرتا۔ تو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ وضو کرنا نماز کے لیے بڑا ہی پاکیزہ بابرکت عمل ہے، اس سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے، اس کی وجہ سے دنیا آخرت میں اللہ رب العالمین بندے پر برکات نازل کرتا ہے اور کرے گا وضو کی وجہ سے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں بھی پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اور دوسرا، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اگر پانی کم ہو تو ہمیں ایک دفعہ استعمال کر لینا چاہیے، ایک مرتبہ، اگر درمیانہ ہے 2 دفعہ، اگر وافر ہے تو پھر 3 دفعہ۔ اور وضو کا کیا فائدہ؟ سب سے پہلا وضو کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے ہی دنیا آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم نے ذرا غور کرنا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کان اذا خرج من الخلاء توضأ، جب بھی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے نکلتے، اور آپ نکلتے ہی کیا کرتے؟ وضو کرتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں، ہم نہ ایک دفعہ سفر میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلے تو پانی نہیں تھا وضو کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تیمم کیا۔ ایک صحابی عرض کرتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پانی اتنی دور نہیں ہے، پانی بالکل قریب ہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہاں جانے سے پہلے میری موت آ گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں تعلیم دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں سبق دے رہا ہے کہ جب بے وضو ہو، بیت الخلاء سے فارغ ہو تو فوری طور پر طہارت حاصل کرے، اگر پانی نہیں تو تیمم کر، صرف ایک دفعہ مٹی لگانی ہے، اس طرح پھونک مارنی ہے اور ایسے کر دینا ہے، وضو ہو جانا ہے۔ یہ وضو کا طریقہ، یہ نہیں کہ سارے مٹی لگانی ہے، مٹی لگانی ہے، اسے پھونک مار کر اسے چہرے پر ایسے کر دینا ہے، یہ تیمم ہو جائے گا۔ تو پھر جب پانی مل جائے اس وقت وضو کر لیں۔ تو میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت وضو کی حالت میں رہتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرتے، اس کے فوراً بعد کیا کرتے؟ وضو کرتے۔
پھر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہوتا، آپ جنبی ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ہوتا سونے کا، ابھی غسل کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ کیا ارادہ ہوتا ہے اسی حالت میں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے پھر وضو کرتے، وضو کر کے پھر سوتے، پھر جب بیدار ہوتے پھر کیا کر لیتے؟ غسل کر لیتے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا پیارا عمل ہے۔ اور دوسرا اس کا فائدہ وضو کا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہ ایمان کی کیا ہے؟ نشانی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کے سوا کوئی بندہ با وضو نہیں رہ سکتا۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے، کئی نوجوان کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، کرتے کہ نہیں کرتے؟ اور ایسے بھی ہیں قضاء حاجت بھی کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قبیلے کی بہت زیادہ تعریف بیان کی کہ وہ جب بھی بہانہ کرتے، بول کرتے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تو وہ پانی کا استعمال کیا کرتے۔ جب پانی میسر نہ ہو مٹی استعمال کی جا سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تو پانی کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وضو کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ، میں کل نہ قرآن مجید تو 2 مقامات پڑھا، قرآن تو پہلے بھی پڑھتے ہیں، میں نے کل 2 مقامات پر پڑھا اللہ وہ ذات ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظَةً، کہ میرا رب تمہارے لیے، تمہاری حفاظت کے لیے، تمہاری نگرانی کے لیے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ آپ نے زندگی کا غور کرے، کئی دفعہ انسان موت کے منہ کے پاس چلا جاتا ہے تو فرشتے اسے کیا کر لیتے ہیں؟ بچا لیتے ہیں۔ میں نے کل قرآن مجید میں پڑھا تو میں آج حدیث مبارکہ کے اندر پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے رب کا فرشتہ اس کے بستر کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، اور اس کے لیے جب بیدار ہوتا ہے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار تیرا یہ بندہ با وضو ہو کر رات کو سویا، اب بیدار ہوا ہے، اللہ اسے معاف کر دے، اے میرے پروردگار اپنے اس بندے پر رحم نازل فرما۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی مقبول تھا کہ جب آپ رات کو سوتے تو سونے سے یعنی باوضو کی حالت میں سوتے، طہارت کے ساتھ سوتے۔ تو کیا ہم میں یہ عمل ہے؟ بیان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ خوبی، یہ عمل پیدا کریں، اور جب یہ ہم عمل اپنے اندر اپنی یہ معمول بنا لیں گے تو ہمیں تیسرا جو فائدہ میں بیان کر رہا ہوں کہ رب کے فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اگر رات کو ہوتے ہیں تو دن کو نہیں ہوں گے ساتھ، جب دن کا کرے گا دن کے اندر ہی وقت بھی۔ ہر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کر کے
مسجد کی طرف جاتا ہے تو رب کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور ایک ایک قدم کے بدلے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں اور ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی آیت مبارکہ ہے، ایک گھر تھا، وہ مسجد سے کافی دور تھے، تو وہ چل کر مسجد کے اندر آتے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم مسجد کے ساتھ ہی گھر بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے مسجد کے ساتھ قریب آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم چل کے آتے تھے نا تمہارے ایک ایک قدم کے بدلے اللہ تمہارے گناہوں کو کیا کر دیتا تھا؟ معاف کر دیتا تھا۔ یعنی ہمیں چوتھا فائدہ یہ وضو کا یہ معلوم ہوا کہ وضو کر کے گھر سے آنے سے ایک ایک قدم کے بدلے کیا ہوتا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کبھی کلی خطوت درجہ کہ ایک ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کے درجات کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ایک فائدہ یہ بتایا کہ اللہ رب العالمین کی محبت اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، یقیناً میرا رب پاک صاف رہنے والوں کو اور توبہ کرنے والوں کو بڑا ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ وضو کی حالت میں رہے تو وہ اللہ رب العالمین کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ ایک فائدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ فرمایا کہ جب یہ بندہ وضو کر کے رات کو سوتا ہے پھر رات کے کسی حصے میں بیدار ہوتا ہے اس میں یہ الفاظ پھر وضو کر کے طہارت حاصل کر کے پھر اللہ رب العالمین سے جو دنیا آخرت کی خیر اور بلائی مانگتا ہے میرا رب اسے وہ خیر اور بلائیاں عطا کرتا ہے۔ پھر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا ایک فائدہ ہمیں یہ بتایا کہ جب آدمی ہاتھ دھوتا ہے نا تو اس کے صغیرہ گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں۔ جہاں جہاں یہ پانی ڈالتا ہے جہاں جہاں پانی لگتا ہے تو اس کے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کرنے کے بعد جو یہ دعا پڑھتا ہے ایک تو دوسرا کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسری ایک دعا اللہم اجعل لی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے میرے پروردگار مجھے پاک صاف پاکیزہ رہنے والوں میں سے بنا اور توبہ کرنے والوں میں سے بنا۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ دعا پڑھتا ہے ایمان یقین کے ساتھ تو اللہ رب العالمین جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اور میں ایک حدیث مبارکہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے راستے میں فوت ہو جائے تو اللہ اس کا ضامن ہے کہ میرا رب اس بات کی گارنٹی دے رہا ہے کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرے گا۔ پھر پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کے دن نبی نوح کی نبی
ہود کی، نبی صالح کی، نبی موسیٰ کی، جتنے رسول نبی آئے ان سب کی امتیں ہوں گی، تو آپ ہم کو کیسے پہچانیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے امت کے لوگوں کو وضو کے نشانات سے پہچانوں گا۔ یہ جو جسم کے اعضاء جو بنیادی 5 ہیں، چہرہ، ہاتھ، جہاں جہاں اس کا پانی لگتا ہے وضو کا، وہ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ چمک رہا ہوگا۔ میں اس وضو کے پانی کے چمک کی وجہ سے انہیں کیا کروں گا؟ پہچان لوں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں، جب وضو کرتے نا تھالا کونیوں سمیت، وہ اپنے اتنے بازو کو دھوتے تھے دونوں، اور آدھے سے زیادہ اپنی ٹانگ پاؤں دھوتے۔ لوگ پوچھتے ابو ہریرہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو وضو قیامت کے دن میں وضو جہاں جہاں پانی لگے گا وہ اس کے جسم کے اعضاء کیا ہو رہے ہیں؟ چمک رہے ہوں گے۔ پھر بھائیو، دوستو، ساتھیو، وضو کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، یعنی جب آدمی با وضو ہو یہ شیطان کے ہتھکندوں سے، شیطان کی چالوں سے بچ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سوتا ہے نا تو رات کو اس کے ناک کے نتھوں کے اندر شیطان کیا کرتا ہے؟ رات گزارتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کے نتھوں کے اندر کیا کر دیتا ہے؟ پیشاب کر دیتا ہے۔ اور تیسرا کا مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے اس کے ناک کے اندر گھے لگا دیتا ہے۔ انسان اٹھنا چاہتا ہے یہ اسے اٹھنے نہیں دیتا، کہتا ساری رات نیند آئی نہیں، جب اذان کا نماز کا وقت ہوا تو نیند آ گئی، یہ شیطان ہی چلاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اٹھ جاتا ہے بسم اللہ پڑھ کر وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے شیطان سے کیا کر لیتے ہیں؟ محفوظ کر دیتے ہیں۔ اور آخری بات آج خطبہ جمعہ کے اندر اس حوالے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے، طہارت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری اور دوسری باطنی۔ اگر آدمی کہتے ہیں کہ ظاہری طہارت حاصل کر لینا تو اسے فائدہ نہیں ہوگا جب تک اندر کی طہارت بھی حاصل نہ کرے۔ جو کہاں صفائی نصفی معنی ہے، کہاں صفائی نصف معنی ہے، اس کا ایک مفہوم مطلب شارعین اہل علم یہ بیان کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہے نا، ظاہر وہ کیا ہے؟ نصفان، اور باطن جو ہے نصفی معنی ہے۔ باطنی طہارت کیا ہے؟ ظاہری طہارت وضو نظر آ رہا ہے۔ امام ابن قیم امام غزالی رحمۃ اللہ کے تشریح بیان کرتے ہیں کہ جب انسان ہاتھ دھوئے نا تو ساتھ یہ ذکر میں نے اس ہاتھوں کے ساتھ ظلم تو نہیں کر رہا، یہ ہاتھوں کے ساتھ میں زیادتی تو نہیں کر رہا، میں اپنے ہاتھوں کو زیادتیوں سے کیا رکھوں؟ پاک رکھوں۔ اور چہرہ دھوتا یہ خیال کہ کیا میں اس چہرے کے ساتھ اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں؟ کیا میرے اندر میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا ہے؟ اور یعنی اپنے ہر جسم کی، یعنی پاؤں کا بھی انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس پاؤں کے ساتھ چل کے میں کسی کے ساتھ ظلم زیادتی تو نہیں کرتا، میں کسی کا ناجائز مال تو نہیں کھاتا، یعنی ہاتھ پاؤں یعنی جسم کے ہر اعضاء کو بھی پاک رکھنا ہے۔ پاک کیسے رکھنا ہے؟ یعنی اس کے ساتھ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور اس کی آج صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح تشریح کر دی، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، تم میں سے کامل مکمل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان
محفوظ ہے۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے 2 کاموں کی گارنٹی دے دے، کتنے کاموں کی؟ ایک زبان اور دوسری شرمگاہ، اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دنیا میں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں کہ میرا رب اسے جنت عطا کرے گا۔ آج کل کہتے ہیں جنت پتہ نہیں ہمارا عمل قبول ہے کہ نہیں قبول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی شرمگاہ، اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی تم دے دو کہ اس سے زہر استعمال نہیں کرو گے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دنیا میں جنت کی گارنٹی عطا کرتا ہوں۔ ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ طہارت آج کل موجودہ دور میں جیسے کرونا کی وبال ہے، بیماری ہے، اور اس کا بہترین علاج انہوں نے طہارت ہی کہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام کی قدر کرنی چاہیے، اسلام کے احکامات کو اپنے اوپر انفرادی اور اجتماعی طور پر نافذ کرنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت باوضو رہنا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی باوضو رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، اور اسلام پر نصیب عطا فرمائے۔